رسوله النبي الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مختلف. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق سب کرام جناب محترم سید عظمت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم باؤ غلام نبی صاحب بانی مسجد اعظم، جناب محترم علامہ طاہر افضل باہری صاحب، جناب محترم قاری افضال احمد جلالی صاحب، محترم قاری سعید احمد صاحب، محترم ماہر انصر محمود صاحب، محترم رجب علی چشتی صاحب، اور تحریک منہاج القرآن بنگا کی تمام فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ، تحریک منہاج القرآن اور تمام وابستہ کار، اور آج کی یہ سکون وقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی گنج، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان مجلس میں جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے تمام دوستوں کو جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انتظام کیا، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے نالائق کو یاد کیا اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. سورہ کہف کی آخری آیت کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اکثر آپ اس آیت مبارکہ کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. عام طور پر اس آیت کو پڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بشریت کو ثابت کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید میں آیت 2 دفعہ آئی ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110. پھر یہی آیت پارہ نمبر 24 میں سورہ حال السجدہ، اس میں آیت نمبر 6 دوبارہ یہی لفظ ہے. ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، سیم یہی الفاظ. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. بالکل یہی لفظ ہے، یہی انداز ہے. یہاں سے بات ذہن میں آتی ہے جب ایک دفعہ یہ بات آ چکی تھی پھر دوبارہ لانے کی کیا ضرورت پیش ہے.
جب ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا اے حبیب آپ نے بتائیں میں بشر ہونے میں تمہارے جسم ہوں، پھر دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی میں آخر میں انٹرٹین کروں گا کہ یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت کیوں ہے، دو بار کیوں ہے۔ لیکن اس وقت جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری بات میں اس پہ کروں گا۔ دوستوں اس آیت کو پڑھ کر آقا کی بشریت ثابت کرتے ہیں، اور بشریت ثابت کرنے کے تصور میں اس کے پیچھے جو راز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کہ بشر ہے تو بشر ضرور نہیں ہے، یہ اس بات ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں ایسی بات نہیں تھی، بات کچھ اور ہے، آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس آیت پہ جب قلم اٹھایا تو آپ نے جملہ لکھا ہے۔ آپ بتاتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ اس لیے نہیں اتری تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ بشر ہے، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ آیت اس بات بشریت پہ نہیں ہے، بشریت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی، کس لیے آئی ہے؟ آپ بتاتے ہیں یہ نفی الوہیت میں نہیں آئی، یہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ بشر ہے، بلکہ یہ آیت اس لیے اتری تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، یہ نفی الوہیت کے لیے آئی ہے۔ اس جملے کو بھی ذہن میں رکھیے گا، آگے میں ساری اس کے بات عرض کروں گا۔ قبل اس کے میں ان باتوں کی طرف بڑھوں کیونکہ لفظ بشر بڑا مشہور ہے، اکثر اس پہ بات ہوتی ہے، اس سے کم ہو سکتی ہے ادھر شروع کرا درود پاک۔ تو لفظ بشر جو ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں، تو چونکہ ساری بات میں نے آگے اسی لفظ کے حوالے سے کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا معنی ذہن میں رکھنا کہ یہ جو لفظ ہے جس کے 3 حرف ہیں، بشر، با، شین اور را، اس کا معنی آپ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی بات پھر اسی پہ چلے۔ آپ کہیں گے بشر کا معنی کس کو نہیں آتا، ہم سارے بشر بیٹھے ہیں، تو بشر کا معنی کیا ہے؟ کوئی کہہ دیتے ہیں کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی کا، جو مٹی سے بنا گیا ہو وہ بشر ہے۔ تو جب یہ معنی بتایا جاتا ہے تو جب آقا بشر ہے تو پھر وہ کہیں گے جب بشر ہے، بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی کو اگر نور نہ ہوئے، یہیں سے مغالطہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ابتدائی غلط ہو جائے تو پھر اگلی ساری منزلیں ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں۔ اب ابتدا کو سمجھیے آپ اس بات کو، بشر کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ جو مٹی کا ہو۔ عربی زبان کا جو لفظ ہے، نہ اردو کا ہے، نہ پنجابی کا ہے، نہ سرائکی زبان کا ہے عربی زبان کا، تو اس کا معنی بھی عربی زبان کی جو کتابیں ہیں ان میں ملتا ہے، جو 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، 500 سال پہلے لکھی گئی ہیں، اور عرب اس لفظ کو پڑھ کر اس معنی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہم اجمی لوگ ہیں اس لیے ان لفظوں سے پھر پریشان ہوتے ہیں۔ لسان عرب میں یا مفردات میں، قاموس میں، سیاح میں، جو بھی کتاب آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ معنی ملے گا۔ بشر کہتے ہیں کس کو ہے کہ ظاہر الجلد انسان، یعنی انسان کی ظاہری جلد کو کہتے ہیں بشر۔
اور پھر امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے شروع میں جب انسان کی بات کی، انسان کون ہے، اس میں آپ نے جملہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لأنہم مبصرون، چونکہ انسان مبصر ہے، آنکھوں سے نظر آتے ہیں لوگوں کو. ارے انسان چونکہ نظر آتے ہیں اس لیے نظر آنے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں بشر. آگے لکھتے ہیں کما سمج الجن جنا لاجتنانہم، جیسے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. لیکن لفظ جن کا معنی ہے، جن کا معنی یہ ہے جو چھپا ہوا. جن کہتے ہیں اس کو ہے جو نظر نہ آئے، اور بشر کہتے ہیں اس کو ہے جو نظر آئے. اب یہ معنی، اس کا معنی یہ نہیں کہ جو مٹی پر، چاہے کوئی نور کا بھی ہو، اگر وہ آنکھوں سے نظر آ گیا اس وقت وہ بشر ہوگا. نظر آنے کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ بشر. چاہے وہ نور کا ہی ہو، خلقت اس کے نور سے ہو، اگر وہ نظر آ گیا تو بشر ہے. آپ کہیں گے کہ اس میں دلیل بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے، صحیح مسلم میں حدیث سے بات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، سارے فرشتے اللہ نے نور سے بنائے. تو ہر فرشتہ نور کا ہے، نوری مخلوق ہے. اور جبریل جو سید الملائکہ ہے وہ بھی نور کا ہے. لیکن جب جبریل کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اللہ نے چاہا کہ مریم کے بطن سے میں بغیر نکاح اور شادی کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروں، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. اور جبریل آئے. اس دن جب جبریل آئے تو یہ انسانی شکل میں تھے، کپڑے پہنے ہوئے تو سفید کپڑے، چہرہ بھی تھا، ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، زبان بھی تھی، چلتے تو نظر آتے، بولتے تو سنائی دیتے، جیسے پورا ایک انسان ہوتا ہے. جب انسانی شکل میں آئے، چہرہ مہرا لے کے آئے حضرت مریم کے پاس، اللہ کیا فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ ہم نے مریم کی طرف اپنے روح الامین جبریل کو بھیجا. کس حال میں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے جبریل کو اس دن جب مریم کی طرف بھیجا تو مکمل بشر بنا کر بھیجا. یہ بشر موصوف ہے، سویہ اس کی صفت ہے، عام بشر نہیں، مکمل بشر. ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، زبان بھی تھی، آنکھیں بھی تھی، ناک بھی تھا، چلتے بھی تھے، سنائی بھی دیتے، دکھائی بھی دیتے. چونکہ جبریل اس دن انسانی شکل میں آئے کھڑے تھے نور کے. اب یہ تو نہیں مٹی کے بن کے آتے ہے، نور. لیکن جب آنکھوں سے مریم کو نظر آ گیا، اللہ کہتا ہے یہ بشر ہے. اب اللہ نے قرآن میں کہا ہے جبریل بشر ہے. ادھر کیوں نہیں شور مچاتے کہ جبریل مٹی کا ہے؟ ادھر کہا آقا بشر ہے تو کہنے لگے مٹی کی ہے، ہمارے جیسے ہے. اب کہہ دیں کہ جبریل بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں. اب کہہ دیں جبریل بھی ہمارے جیسے ہے، یا کہتے کہ جب جبریل بشری پیٹرن میں تھا تب وہ نور نہیں تھا. یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو وہ نور ہو کے بشر بن کے آئے، ان کی نورانیت میں فرق نہیں آیا. تو آپ کا جو حقیقت میں نور ہے بشری لباس میں آئے، مصطفیٰ کی نورانیت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ اب جبریل بھی اللہ کا قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ جبریل بشر. اب یہ میں معنی بتا رہا تھا کہ ظاہر الجلد انسان، اگر انسان تو اس لیے کہے بشر کی مٹی کا، یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے. انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں جنوں کی طرح. اب جن اگر پھر رہے ہو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ فرشتے بھی ہمارے کندھوں میں بیٹھے ہوتے لیکن نظر نہیں آتے. لیکن جب نظر آ گیا تو اس کو بشر کہہ دیا اللہ نے.
نظر آنے کی وجہ سے. اب یہ تھا لفظ بشر کا معنی. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں بشر وہ ہوا جو نظر آتا ہے, جو دکھائی دیتا ہے, بولے تو سنائی دے, تو لباس ہو اس کا, یہ بشر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آقا کی جو ذات تھی, شان بشریت, ذات بشریت, وہ تو سب کے سامنے تھی. یعنی میرے آقا کا میلاد ہوا مکہ میں, سب کو پتا ہے. 12 کا دن تھا, 571 عیسوی تھی, شہر مکہ, پورے مکے والوں کو خبر ہو گئی مصطفیٰ پیدا ہوئے. تو ولادت ہوئی, آقا کا میلاد ہوا, تو وہ مکے والوں نے دیکھا. تو آقا کی ولادت اہل مکہ کے سامنے تھی. پھر مصطفیٰ کا بچپن مکے والوں کے سامنے تھا, مصطفیٰ کا لڑکپن مکے والوں کے سامنے, مصطفیٰ کے والدین اہل مکہ کے سامنے, مصطفیٰ کا خاندان مکے والوں کے سامنے, رشتے دار اہل مکہ کے سامنے, مصطفیٰ کی جوانی ان کے سامنے, مصطفیٰ کا نکاح ہوا ان کے سامنے, آقا کی اولاد ہوئی انہوں نے آنکھوں سے دیکھی, مصطفیٰ نے کاروبار کیا انہوں نے دیکھا, مصطفیٰ نے سفر کیے مکے والوں نے دیکھے, آقا نے معاملات کیے, لین دین کیے, سارا کچھ مکے والوں کے سامنے تھا, کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا. جب آقا کا ساری زندگی ان کے سامنے تھی تو بشر تو ہر کوئی جانتا تھا کہ مصطفیٰ بشر ہیں. بولتے تو ہر کوئی سنتا تھا, آقا کھانا کھاتے ہر کوئی دیکھتا تھا, لڑکپن سب نے دیکھا, جوانی مصطفیٰ کی سب نے دیکھی, خاندان مصطفیٰ کا سب نے دیکھا. تو جو بشریت کی شان ہوتی ہے وہ تو عیاں تھی, چھپی ہوئی تو نہیں تھی خوبیاں. تو جب سارا مکہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ بشر ہیں, تو پھر یہ قرآن میں 2 دفعہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اے حبیب بتا, انما انا بشر, میں بشر ہوں. بشر تو سارے مانتے, جب سارے مانتے تھے پھر کہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جس بات کا سب کو پتا ہو وہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی مثال کرتا ہوں. دیکھیں ہم جامع مسجد منہاج القرآن ڈنگا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل میلاد ہو رہی ہے, سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ دوڑتا ہوا آ جائے جوڑا سے, بڑی سپیڈ سے آئے اور آئے یہاں پر اور کہے کہ میں دور سے آیا ہوں تو مجھے ایک اعلان کرنا ہے. ہم کہیں گے اتنی دور سے بھاگ کے آیا ہے, اس کو مائک دے دیں, 1 منٹ کے لیے اعلان کر لے گا. تو اگر وہ کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنو, یہاں آج ڈنگا میں جامع مسجد میں منہاج القرآن جہاں اس وقت وہ یہ کہے کہ محفل میلاد ہو رہی ہے اور کہے کہ اعلان ختم, اور وہ کہے کہ بھی میں نے واپس جوڑا جانا ہے, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ جوڑا سے بھاگتا ہوا آیا ہے ہمیں یہ بتانے کہ یہاں محفل میلاد ہو رہی ہے, یہ تو ہم سب کو پتا ہے, یہ تو ہر بندہ جانتا ہے, ہر بچہ جانتا ہے جہاں جو بیٹھا ہے یہ محفل ہو رہی ہے. تو جس بات کا سب کو پتا ہو اس کے لیے اعلان تھوڑی کیے جاتے. اب رات کا وقت ہے, اندھیرا چھا چکا ہے, اگر کوئی بندہ یہ کہ میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ رات ہے, آپ کہیں گے رکھو دلائل اپنے پاس, یہ اندھیرا سب کو بتا رہا ہے کہ یہ رات ہے. اگر سورج چمک رہا ہو اور ایک بندہ کہے میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ دن ہے, آپ کہیں گے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ سورج بتا رہا ہے کہ یہ دن ہے. تو جو مسلمہ حقائق ہوتے ہیں ان کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی. تو باری تعالیٰ مصطفیٰ کو بشر تو ہر کوئی مانتا تھا, کسی نے بشریت کا انکار بھی نہیں کیا تھا. تو پھر وہ بات جو سب کوئی جانتے تھے وہ بتانے کے لیے جبریل کو کیوں بھیجا؟ 2 دفعہ کیوں بتایا؟ قل انما انا بشر, اے حبیب نے بتایا میں بشر ہوں. اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب سب جانتے تھے کہ بشر ہیں تو پھر قرآن مجید میں ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہے, تو آئے تو 2 دفعہ آئی ہے, کوئی تو راز ہوگا نا. اب اس راز کی طرف بڑھتے ہیں کہ مکے والے دیکھتے تھے
آقا کو چلتا ہوا اٹھتا ہوا بیٹھتا ہوا ولادت بھی دیکھی. انہوں نے دیکھا میلاد اور کا بھی ہوا, میلاد مصطفیٰ کا بھی ہوا, لیکن جیسا میلاد مصطفیٰ کا ہوا ویسا کسی کا نہیں ہوا. یعنی وہ دیکھتے تھے تو مصطفیٰ لگتا تھا کہ بشر ہے, نظر آنے میں لگتا تھا کہ بشر ہے. جب قریب بیٹھتے ان کے اندر کچھ ہوتا, وہ کہتے کہ لگتے نہیں ہیں کہ واقعی بشر ہے. کیوں نہیں لگتا تھا؟ وہ کہتے بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں 9 مہینے جب پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو, 8ویں مہینے 9ویں مہینے وہ چلنا پھرنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے تک مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے پیٹ میں کوئی ہے. ہر عورت محسوس کرتی ہے پیٹ کو, وزن کو. حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے ویٹ پتہ ہی نہیں تھا, وزن کا پتہ ہی نہیں تھا, مصطفیٰ کے بوجھ کا پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے جب وہ یہ دیکھتے تھے پھر وہ کہنے میں مجبور ہو جاتے تھے ہے تو بشر پر لگتے نہیں ہیں. جب میلاد ہوا, ولادت ہوئی, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناڑ کاٹنی پڑتی ہے. ناف والی جگہ سے جہاں سے ہلا لیتا ہے یہ کاٹنی پڑتی ہے. آقا پیدا ہوئے, امی جان کہتی ہے میں نے دیکھا بس تو سونا مصطفیٰ کی ناف تو کٹی ہوئی تھی. تو پھر جب لوگوں کو پتا چلا وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہے تو بشر لگتے نہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دیکھا, مصطفیٰ کا بچپن کیا دیکھا. حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں مصطفیٰ سے ملنے گیا بنو سعد قبیلے میں. آقا کو جب نائی حلیمہ لے گئی, آقا پکوڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور کہتے میں نے دیکھا جا کے اوپر چاند ہے 14ویں کا, مصطفیٰ انگلی ہلا رہے ہیں, جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر جاتا ہے. جب یہ منظر دیکھتے تھے لوگ تو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو بشر پر لگتے نہیں ہیں. پھر مصطفیٰ جب چلتے تھے مکہ کی گلیوں میں, اوپر سب کے اوپر دھوپ ہے اور اوپر سورج چمک رہا ہے, سب کا سایہ ہے, مصطفیٰ چلتے تو سایہ نظر نہیں آتا. پھر کہنے میں مجبور ہو جاتے تھے ہے تو بشر سب کا سایہ ہے, اس کا سایہ کوئی نہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ کرتے ہیں, ان کے سامنے وہ جڑوں کا ان کے سر کے بال آتا ہے. جب یہ بات دیکھتے ہیں کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں تو بشر پر لگتے نہیں ہیں. مصطفیٰ انگلی اٹھاتے ہیں ٹکڑے ہو جاتا ہے, کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں تو بشر پر لگتے نہیں. مصطفیٰ انگلی اٹھاتے ہیں ڈوبا سورج اثر پہ آ جاتا ہے, پھر کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں تو بشر پر لگتے نہیں. دودھ کا پیالہ آتا ہے, مصطفیٰ انگلی ڈالتے ہیں, 70 صحابہ پی جاتے ہیں اور دودھ ختم نہیں ہوتا. ایک لوٹا پانی کا آتا ہے, مصطفیٰ ہاتھ ڈالتے ہیں, 1400 صحابہ وضو کر جاتے ہیں پر پانی ختم نہیں ہوتا. اگر جابر بن عبداللہ آقا کی روٹی پکاتے ہیں, مصطفیٰ 1000 صحابیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. صحابی پریشان ہو جاتے ہیں, ایک ہنڈیا چھوٹی سی, حلال لوگ کیسے کھائیں گے. مصطفیٰ لعاب ڈالتے ہیں, 1000 بندہ روٹی کھا جاتا ہے, کھانا ختم نہیں ہوتا. جب یہ منظر لوگ تکتے تھے کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں تو بشر لگتے نہیں. جب یہ منظر تکتے تھے نا تو انہیں لگتا تھا بشر نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اے حبیب کیونکہ ان کو مغالطہ لگ رہا ہے تو اس لیے آپ اپنی زبان سے کہہ دیں انما انا بشر, مجھے کچھ اور مت سمجھنا, میں بشر ہوں. آقا مردے کو ٹھوکر مارتے وہ زندہ ہو جاتا. جب میرے آقا نے یہ سارا منظر دیکھے, چاند ٹکڑے ہو رہا ہے, سورج واپس آ رہا ہے, مردہ زندہ ہو رہا ہے اور درخت سجدے کر رہے ہیں, کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں, جب یہ سارے منظر تک تھے تو قریب تھا کہ وہ کہیں مصطفیٰ کو بشر کی بجائے خدا سمجھ لیتے, کیونکہ مصطفیٰ وہ کر رہے تھے جو کام خدا کرتا, کام اللہ کرتا ہے. اس لیے اے حبیب ہم کہیں تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے
اس لیے آپ خود بتا دے میں اللہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں۔ اب اس پر نجیب سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ جو میں نے کہا کہ کہیں تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، یہ آیت نفی الوہیت کے لیے آئی، یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ مصطفیٰ الہ نہیں ہے، مصطفیٰ بشر ہے۔ اب مجید اس کی بھی بات کرتا ہے۔ آ جائیے، تیسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ گئے دعوت توحید لے کر نمرود کے پاس اور جا کے بتایا، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، بڑا رب میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تم نہیں۔ تو اس نے کہا رب کون ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں میرا رب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں رب الذی یحیی و یمیت۔ میں کہ رب تو نہیں ہے نمرود، رب میرا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کالا آنا احیی و امیت، کہنا یہ کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اگر رب زندگی اور موت دیتا ہے، نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہو کے جا رہا تھا اسے پکڑ کے موت دی، موت پھانسی دے دی۔ اتنے کا دیکھو جو آزاد ہو کے جا رہا تھا اسے میں نے موت دی، اور جو پھانسی سزا جو پا چکا تھا مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حالانکہ زندگی موت کا معنی یہ نہیں تھا جو اس نے سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے اگلی دلیل دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا۔ اگر تو بھی رب ہے نا فات بہا من المغرب، تو آج تو ذرا ایک دفعہ مغرب سے نکال دے۔ میرا رب تو ہر روز نکالتا ہے نا مشرق سے، تو آج ایک دن مغرب سے نکال دے، نکال دے گا اچھا مان لیں گے تو رب ہے۔ جب یہ دلیل دی آپ نے تو اللہ کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر جو تھا یہ بات سن کے نہ مبہوت ہو گیا، اس کی سمجھ عقل میں بات نہیں آئی، اب کیا جواب دینا ہے، لاجواب ہو گیا۔ لیکن یہ لاجواب ہو کر اس پہ لوگوں کو پتہ چل گیا اگر نمرود واقعی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکالے گا، لیکن نہیں نکال سکا۔ تو یہ لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ نمرود رب نہیں ہے، لیکن رب کی نشانی بھی پتہ چل گئی کہ رب کی نشانی یہ ہے کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال لیتا ہے۔ اب یہ بات پھیلتی گئی، چلتی رہی، باقی امتوں میں چلی، قرآن کا نزول ہوا، آئے اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اس میں یہ واقعہ رکھا، یہ واقعہ صحابہ نے پڑھا، توحید پختہ ہوتی رہی۔ رب جو ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے، رب جو ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے۔ ہر روز پڑھتے تھے، یہ بات کہتے آتی تھی۔ ایک دن وہ بھی آیا جب مصطفیٰ نے مولا علی کے لیے سورج کو مغرب سے نکال اثر کی نماز ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، اور اس حدیث پر جو کہ لوگوں نے اعتراض کیا، میرے کہنے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ نے صرف ایک حدیث پر رد شمس کے حوالے سے پوری کتاب لکھ دی۔ سارے سارے حوالے، سارے حوالات جس نے اعتراض کیے سب کے جواب دلائل کے ساتھ دے دیے۔ پڑھنا چاہے تو وہ 200 صفحات کے مشتمل پوری کتاب پڑھ لیجیے گا، سارے حوالے سے ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آقا نے انگلی اٹھائی، واقعہ کیا تھا؟ واقعہ آپ کو پتا ہے، میرے آقا نے اثر پڑھ لی، مولا علی نے ابھی پڑھنی تھی، میرے آقا بھی جانتے تھے کہ علی نے ابھی اثر پڑھنی ہے۔
میرے آقا نے اے علی ذرا گود حاضر کر، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ امتحان تھا کہ مولا علی نماز کی طرف جاتے ہیں یا مصطفیٰ کے آرام کی طرف جاتے ہیں، کس کو چنتے ہیں؟ اب مولا علی کی جانتے تھے بھی اثر رہتی ہے اور وقت بھی اثر کا تھوڑا ہوتا ہے، تو اگر یہ بول دیتے آقا مجھے کچھ ٹائم دے دیں میں اثر پڑھ لوں، تو کیا آقا کیا فرماتے کہ نہ آپ نہ پڑھو اثر؟ آقا فرما دیتے پڑھ لو، لیکن نہیں عرض کیا۔ کیوں؟ دو باتیں تھیں۔ اگر مولا علی نماز پڑھتے تو یا تو آقا کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا، آقا آرام واثر کرتے، یا پھر دوسری صورت یہ تھی مولا علی نماز پڑھتے آقا کسی اور کی گود کا انتخاب کرتے، کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جاتا تو مولا علی کو دونوں باتیں گوارا نہیں تھیں، نہ مصطفیٰ کی آرام میں تاخیر گوارا تھی نہ کسی اور کی گود گوارا تھی۔ عرض کیا آقا میری گود آ گئے، آقا نے آرام کیا، اثر کا وقت گزر گیا، اور جب گزر گیا وقت تب آقا نے آنکھ کھولی، جھلی آنکھ کھلی، آقا نے بتایا علی اثر پڑھ لی تھی، پہلی بات ہی یہی تھی۔ عرض کیا نہیں آقا اثر کو نہیں پڑھی تھی، تو میں چلو اب قضا کر لوں۔ آقا علی مولا علی کہتے ہیں آقا علی نے کبھی قضا پڑھی اپنی مصروفیت پر، آج تک علی نے نماز قضا نہیں کی، تو آج تو اپنی بھی نہیں تھی، آرام آپ کا تھا، آپ کے آرام میں اور میں قضا پڑھوں؟ نہیں آقا میں تو ادا ہی پڑھوں گا۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ اللہم ان علیشا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشق، باری تعالیٰ علی تیری بھی اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی بھی اطاعت میں تھا، اب علی کے لیے سورج کو پلٹا، علی کے لیے آقا نے اللہ سے عرض کیا۔ اب اللہ اشارہ کرتا کون کہتا واپس آ جاتا سورج، لیکن اللہ نے فرمایا اے حبیب پلٹاؤں گا میں ہی، پر اشارہ آپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں تو ہر روز نکالتا بھی ہوں، ضرور بھی کرتا ہوں، میں تو ہر روز کرتا ہوں، آج بھی کر دوں گا، لیکن آج آپ موقع بن گیا ہے، آپ کی شان بھی تو دکھانی ہے۔ آقا کرتے مولا علی کے لیے تو پلٹا، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ تو ذرا انگلی اٹھا، آقا کی انگلی اٹھی، صحابی کہتے ہیں اسماء فرماتی ہے رابعہ آپ ہے کہتی ہے سورج ضرور پہنچ چکا تھا، ہر ایک نے دیکھا کہ ایک بار پھر سورج مغرب سے نکلا اور یوں اوپر آیا جیسے ڈور کے ذریعے پتنگ کو اوپر کھینچا جائے، واپس عصر پہ آیا اور مولا علی نے عصر کی نماز اسی وقت پہ پڑھی، پھر اپنے وقت پہ غروب ہوا، اب سورج واپس پلٹا، اب جب منظر صحابہ اکرام نے دیکھا پھر قرآن کو پڑھا، مصطفیٰ کے باقی سارے معجزات ہر روز تکتے تھے، برداشت کر کے بیٹھے تھے، ہر ایک منظر دیکھا لیکن سنبھل گئے، آج وہ بات دیکھ لی جس پہ قرآن کہتا ہے رات کو ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکال لیتا ہے، آج سب نے دیکھا مصطفیٰ نے نکال لیا، اب قریب تھا وہ آتے اور مصطفیٰ کو کہتے آپ رب ہیں، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ آپ جو بات بتانے کی نہیں تھی وہ بتا، جبریل آیا بھائی اے حبیب بتا کل انما انا بشر، کہیں تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے، آپ بتا دے میں اللہ نہیں ہوں میں بشر، سورج ضرور نکالا ہے لیکن میں اللہ نہیں ہوں میں بشر۔ اب اللہ نے کہا حبیب آپ نے اب وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، تو اللہ والے کام آپ کرتے ہیں، اللہ کہیں آپ کو نہ سمجھ بیٹھے، تو پتہ چلا یہ آیت اس بات بشریت میں نہیں، یہ نفی الوہیت میں آئی ہے، یہ بتانے آئی ہے کہ مصطفیٰ کو ودا مت سمجھنا۔ اب ودا یہ آیت آگے کرتی، اب دیکھیں کہ جب اللہ نے فرمایا حبیب بتا دے میں بشر ہوں، آقا نے عرض کیا باری تعالیٰ سورج بھی تیرے حکم پہ نکلا ہے، اب یہ بھی تو کہہ دے ان سے کہ میں بشر ہوں،
اللہ کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس یا ایھا النبی انت بشر مثلہم، اے میرے نبی آپ ان کی مثل بشر ہیں. اللہ فرما سکتا تھا اے میرے پیغمبر آپ ان کی مثل بشر ہیں، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ آپ ان کی مثل بشر ہیں. بڑی طرح تو خود کہتے میں ان کی مثل بشر ہوں. اللہ کہتا ہے میں کیوں کہوں؟ بڑی طرح کیوں نہیں کہتا؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے کسی کو تیرے جیسا بنایا نہیں ہے تو کہوں کیوں؟ میں نہیں کہوں گا کہ آپ ان کے جیسے. کہنا بھی ہے، بتانا بھی ہے آپ بشر ہیں، لیکن کہوں گا میں نہیں. کہیں آپ خود قل انما انا بشر، اے ابھی آپ بتائیں میں بشر. اللہ تعالیٰ تو کہے گا تو پھر کیا ہے، مصطفیٰ کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. میں کہوں گا تو بات اور بنے گی، مصطفیٰ کہیں گے خود کو بشر تو بات اور بنے گی. کیسے؟ اللہ کہتا ہے میں کہوں گا تو یہ دلیل بن جائے گی کہ مصطفیٰ ان کے جیسے ہیں، میں خالق ہوں. لیکن جب مصطفیٰ خود کہیں گے تو یہ عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی. کیونکہ ایک بات بندہ اپنے بارے میں کہے تو وہ عاجزی ہوتی ہے، کوئی اور کہے تو بات اور ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیے جامع مسجد ہے، یہاں پہ ایک امام صاحب بھی ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایک دن مسجد آئے اور نماز ہو چکی ہو، امام صاحب یا بقیہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، دعا کر رہے ہو اور اللہ سے کہہ رہے ہو باری تعالیٰ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بڑا سیاہ کار ہوں، میں تو بڑا بدکار ہوں، اور آپ پیچھے سے آئے اور پچھلی صاحب پہ کھڑے ہونے سے پہلے یہ دعا سننے ہوگی، اور سننے کے بعد آپ کہیں اچھا ہمارا امام تو بڑا گناہ گار ہے، ہمارا امام تو بڑا بدکار ہے، یہ تو بڑا سیاہ کار ہے، میں خود کہہ رہا ہے. اور آپ جب باہر جائیں شہر میں ساری مارکیٹ والوں کو قریب والوں کو جمع کریں، کہیں آپ میں خاص بات بتاتا ہوں، وہ کہیں کیا خاص بات ہے؟ آپ کہیں جی کہ ہمارا امام تو بڑا گناہ گار بنتا ہے، ہمارا امام تو بڑا سیاہ کار بنتا ہے. سارے آپ مل کے کہیں گے بھائی کون سی تو نے بدکاری دیکھی ہے، کون سی سیاہ کاری دیکھی ہے، ہم تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے، جلدی بتاؤ. وہ کہیں جی میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے، ان کی زبان سے خود سنا ہے. وہ کہیں گے بھی اگر خود بندہ اپنے بارے میں کہے گناہ گار ہوں تجھے عاجزی ہوتی ہے، کوئی اور کہے تجھے بے ادبی ہوتی ہے. اب آدم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا، اپنے بارے میں جب زمین پہ آ گئے 40 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اب آدم کہتے ہیں میں نے ظلم کیا. اگر امتی کہے آدم ظالم تھے تو یہ بے ادبی ہے، اور آدم خود کو کہے میں نے ظلم کیا تو یہ عاجزی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ کہتا میں ظالموں میں سے، تو وہ خود کو کہے میں ظالم ہوں مجھے عاجزی ہے. اگر امتی کوئی کہے کہ وہ ظالم تھے تو یہ بے ادبی ہے. مصطفیٰ خود کو کہے میں بشر ہوں تمہاری مثل تو یہ عاجزی ہے. اگر امتی کہے ہماری مثل ہے تو یہ بے ادبی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے حبیب میں نہیں کہتا، خود کہہ دیں. جب خود کہیں گے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے یہ بندہ میں عجز ہے. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں. اب یہ جو فرمایا کہ میں بشر ہوں، اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ بشر تو ہم بھی ہیں، سارے آپ بشر ہیں، ہم بھی بشر، آدم علیہ السلام بھی بشر. تو لوگ کہتے تھے جب سارے بشر ہیں تو پھر ایک جیسے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی بشر، ہم بھی بشر، اور آقا علیہ السلام بھی بشر. کہ جب بشر ہیں تو پھر ایک جیسے ہیں. اب یہ بھی بات کو لیں کہ بشر ہونے سے کیا کوئی ایک جیسا ہو جاتا ہے؟ لوگ تو کہیں گے لفظ بشر ہمارے اوپر بھی آتا ہے، آدم علیہ السلام پر بھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتا ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں قرآن مجید سے. اب میں آپ کو ایک دو
آیتوں سے یہ بات عرض کر دیتا ہوں. آدم علیہ السلام بشر ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے, یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 23 ہے, سورت کا نام ہے صاد, اس کا آخری رکوع چل رہا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. آدم کو بنایا, فرشتوں سے کہا میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. اب آدم علیہ السلام بشر ہیں, یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے, تو ان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ مٹی سے. خالق کیا فرمایا؟ بشر من طین. آدم علیہ السلام بشر ہے, ان کی ابتدا ہے مٹی. ہم سارے بشر بیٹھے ہوئے ہیں, نسل بنی آدم, آدم کی اولاد. تو پھر ہماری ابتدا کیا ہے؟ ہم سارے چونکہ آدم کی اولاد ہے نا, آدم علیہ السلام مٹی سے ہے. عام طور پہ یہی بات ذہن میں آتی ہے اور بتائی جاتی ہے کہ آدم بھی مٹی سے ہیں, چونکہ ہم اولاد آدم ہے تو ہم بھی مٹی سے. ذہن تو یہی کہتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں, لیکن آج ذرا اللہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے. آدم علیہ السلام بشر, ابتدا ہے مٹی. ہم سارے بشر, ہم کس سے شے سے بنے ہیں؟ یہ سورت کا نام ہے دہر, آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 ہے. دیکھیں اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ, ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا. ہماری ابتدا پانی کا قطرہ. کیا ہے ہماری ابتدا؟ آدم کی ابتدا پانی کا قطرہ نہیں ہے. آدم کو تو پانی ملی, آدم کی تو مائی ملی, ان کی ابتدا مٹی, لیکن ہماری ابتدا پانی کا. یہ بات اب ذہن میں رکھ لیں. تو یہ جیسے ابھی آپ نے بولا نا, عام طور پہ یہی ذہن میں آتا ہے نا, ہم مٹی سے ہیں, آدم مٹی سے. اللہ کہتا ہے تمہاری ابتدا پانی کا قطرہ. ہم بھی بشر ہیں اور آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں. ہے بھی بندہ جو یہ کہے کہ آدم ہمارے جیسے ہیں, وہ مٹی سے ابتدا, آپ کی ابتدا پانی کے قطرے سے, تو آدم آپ جیسے کیسے ہوئے؟ آپ جیسے کیسے ہوئے؟ آپ آدم جیسے کیسے ہوئے؟ کہ پانی اور ہے, مٹی اور ہے. میں نے کہا کہ آپ تو آدم جیسے نہیں بن سکے, تو مصطفیٰ جیسے کیسے بنے؟ ان کی ابتدا مٹی, تیری ابتدا پانی کا قطرہ. ابتدا ہی نہیں ملتی آدم سے, باقی کیا مل رہا ہے دونوں بشر. ہے ہم بھی بشر, ہے آدم بھی بشر. بشر ہو کے بھی ایک جیسے نہیں. دو بشر سن لیے, اب تیسرا سن. اماں حوا جو ہماری اماں ہے, سب کو پتا ہے نا, وہ بھی تو بشر ہیں کہ نہیں ہے. ان کی ابتدا کیا ہے؟ ان کی ابتدا مٹی سے ہوئی, پانی کے قطرے سے ہوئی. آقا سے پوچھ لیتے ہیں, یہ جو شور بجاتے ہیں بشر ایک جیسے ہیں, انہیں چاہیے کہ ذرا آدم اور حوا کو بھی دیکھیں, پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں, پھر کسی اور کو دیکھیں. اما صحیح بخاری میں حدیث ہے, آدم علیہ السلام کو بنا لیا, جنت میں رہتے تھے, تنہائی محسوس کرتے, کیونکہ یہ بشر ہیں, وہ نور کے فرشتے, وہ جنس اور یہ جنس ہو, تو جنس ایک جیسے نہیں تھی تو ادھر رہ کے بھی تنہا, پورے کے پاس رہ کے بھی تنہا. تو اللہ نے چاہا تنہائی دور کروں. اللہ ایک مرد بھی پیدا کر سکتا تھا اور بیٹھ کے گپے لگاتا, لیکن اللہ نے کہا تنہائی دور کرنے کے لیے عورت بناتے ہیں. اچھا, عورت کو بنایا, حوا کو بنایا. اللہ چاہتا جیسے آدم کو بنایا نا, فرشتے مٹی لائے, 40 دن گوندھا گیا. ان اللہ خبر تین آدم 40 دن گوندھا گیا, جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے.
40वें दिन बनाया। हम लोग कहते हैं 40वें की हैसियत कोई नहीं है, तो मिट्टी मंगवाई, पहले दिन ही बना लेता अल्लाह। अल्लाह कहता है नहीं, इनको 40वां समझाना है। 40वें दिन बनाया। आदम के पैकर को जैसा बनाना था बन गया आदम, अब बना लिए हव्वा। अल्लाह फरिश्ते से बनवाता, जा मिट्टी ला, फरिश्ता लिया, पानी डालते गाना बनता, कूदा जाता। अभी जिस तरह आदम का पैकर बना, हव्वा का पैकर बन जाता, उसके अंदर रूह आ जाती, औरत बन जाती, दूसरा बशर आ जाता। लेकिन अल्लाह ने औरत बनाने के लिए प्रोसेस बदल दिया। क्यों? आदम को बनाया सबके सामने, मिट्टी भी फरिश्ते लाए, हाथ भी लगाते रहे आदम के खमीर को और देखते भी रहे। लेकिन औरत का माना है वो जो पर्दे में हो। औरत का माना ही है वो जो पर्दे में हो, तो वो जो पर्दे में हो उसे कहते औरत। और बनाए अल्लाह फरिश्तों के सामने। अल्लाह ने औरत के खमीर को फरिश्ते का ना हाथ लगने दिया, ना फरिश्ते की निगाह पड़ने दिया। हालांकि फरिश्ते के अंदर शहावत कोई नहीं है, फरिश्ते के अंदर बुराई कोई नहीं है, उनके अंदर अल्लाह ने शहावत रखी कोई नहीं, नाफरमानी रखी कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने औरत को बताना था, ऐ औरत, मैंने तेरे खमीर को फरिश्ते में छुपा के बनाया, तुझे मैंने फरिश्ते का हाथ लगने दिया और तू अपना आप दुनिया को दिखाती है। तो जो औरत पर्दे में ना हो, पता चला वो औरत नहीं, औरत वही है जो पर्दे में। अल्लाह ने बनाया छुपा। अब कैसे बनाया? सुने, आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं जन्नत में, तन्हा थे, तन्हाई महसूस भी करते थे। अल्लाह ने इनके बाईं तरफ की बड़ी पसली बाहर निकाली, बाएं तरफ की पसली बाहर निकाली और पसली पर हवा को बना दिया। अब इसमें बहुत कुछ लिखा है, पूरी किताबें लिखी पड़ी है। मैं एक बात बता के आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह चाहता तो औरत को बनाते हुए पाँव की उंगली से भी बना सकता है, लेकिन बंदा ये समझता कि पाँव से बनी है तो नीचे ही रखो इसको, औरत को पाँव के नीचे रखो क्योंकि पाँव से उंगली से बनी है। अगर अल्लाह हाथ की उंगली से बनाता तो बंदे कहते हाथ से बनी है तो थप्पड़ ही मारते रहो, हाथ उठाते रहो। अल्लाह ने बताया बना रहा हूं पसली से, वो भी बाईं, और ये दिल के करीब है। एक पैगाम ये भी दिया है, इसे करीब रखेगा तो ठीक रहेगा, दिल के करीब, यानी कि मोहब्बत से, प्यार से, नर्म से, अखलाक से अगर इस तरह रखेगा तो सही रहेगी, नहीं तो फिर टूट जाएगी। पसली है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। अब आगे बढ़ता हूं। पसली पे बनाया, हवा बन गई, अमर कुन से कौन कहा हो जा, फाया कून हो गई। आदम ने आंख खोली, हवा बैठी, बड़े खुश हो गए। दूसरा बशर आ गया। इब्तदा क्या है? आदम की पसली। अब आगे बढ़ते हुए जब वाक्य छुपा छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ना है। अब देखिए हव्वा भी बशर है, पर उनकी इब्तदा है आदम की पसली। है बंदा दिंगा में, गुजरात में जो कहे हव्वा हमारे जैसे, ये आपकी इब्तदा पानी का कतरा, हव्वा की इब्तदा आदम की पसली। इब्तदाएं नहीं मिलती तो बशर हो के भी हव्वा हमारे जैसी नहीं। अब चौथी बात सुन ले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी तो बशर है कि नहीं है? बशर है ना भाई। ईसा अलैहिस्सलाम भी बशर, उनकी इब्तदा क्या है? ईसा की इब्तदा अलैहिस्सलाम मिट्टी की, पानी का कतरा है, आदम की पसली है। अल्लाह से पूछ लेते हैं, अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा मरियम के पेट से, जिनका निकाह ही हुई, उसकी शादी कोई नहीं। जिब्रील आ गया इंसान की शक्ल में, क्या किया? दो रिवायतें मिलती हैं, या तो उनके गिरबान में फूंक मारी या उनके आस्तीन में फूंक मारी, और फूंक के नतीजे में ईसा पैदा हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम भी बशर हैं, पर उनकी इब्तदा है
جبریل کی وہ کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ ہمارے جیسے؟ چار بشر بتا دیے، چاروں بشر ہیں پر ایک جیسے نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں سید البشر. آقا بھی بشر ہے، دو ایسے بتا رہی آقا بشر ہیں. یہ ہے مصطفیٰ کی ابتدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام بشر، ان کی ابتدا ہے مٹی. اما حوا بشر، ان کی ابتدا آدم کی پسلی. ہم بشر، ہماری ابتدا پانی کا قطرہ. عیسیٰ علیہ السلام بشر، ان کی ابتدا جبریل کی خون. آئے ہمارے مصطفیٰ بھی بشر، لیکن مصطفیٰ کی ابتدا نہ مٹی ہے، نہ آدم کی پسلی ہے، نہ پانی کا قطرہ ہے، نہ جبریل کی پھونک ہے، بلکہ مصطفیٰ کی ابتدا خود خدا کا نور ہے. آقا کی ابتدا اللہ کا نور ہے. آقا نے خود بتایا. مصنف عبدالرزاق جس پہ ہر محدث نے اتفاق کیا، وہ بخاری کے استاد ہیں. آپ روایت کرتے ہیں میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء کلہا. آقا مجھے آج اس شے کا نام بتائیں جس شے کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. آقا فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبیک. اے جابر، اللہ نے جو پہلی شے بنانا چاہی، اللہ نے سب سے پہلی شے کچھ اور نہیں تھا، وہ تیرے نبی کا نور تھا. بشر بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے. زمین بعد میں بنی، آسمان بعد میں بنے، ہوا پانی بعد میں، آکسیجن بعد میں، ہر شے بعد میں ہے. مصطفیٰ ان سے پہلے. آقا کے ابتدا اللہ کا نور ہے. تو ابتدا ہی نہیں ملتی بھائی. کہو یہ ہمارے جیسے. تو اب قرآن نے بتا دیا بشر ہونے سے ایک جیسا نہیں ہو جاتا. اچھا، اتنی بات سے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ بشر ہونے سے کوئی جیسا نہیں ہو جاتا. لیکن میرے جانے کے بعد کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ علامہ صاحب نے بڑی بات کی کہ بشر ہونے سے کوئی ایک جیسا نہیں ہو جاتا، لیکن انہوں نے قرآن کی آیت کو ادھورا پڑھا. میرے بارے میں کہہ سکتا ہوں پورا نہیں پڑھا. ادھر تک پڑھا انما انا بشر، میں بشر ہوں، اور بشر ہونے سے میں نے کہا ایک جیسا نہیں ہو جاتا. میرے جانے کے بعد کوئی کہے جی علامہ صاحب ادھوری آیت پڑھ گئے، دھوکہ دے گئے. آج ان کو خود لکھا ہے اللہ نے مثلکم. وہ کہیں گے مثلکم چھوڑ دے، بشر کا بتا دیا ایک جیسے نہیں ہے، تو مثلکم کو تو چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے حبیب بتائے میں تمہاری مثل ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں بشر ہونے سے کہ ہمارے جیسا. اب میری مانیں گے یا اللہ کی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے نا. اب وہ دوست بھی یہی کہیں گے بھی آیت کو ادھورا پڑھ گئے، ڈنڈی مار گئے، غلط بیانی کر گئے، ناانصافی کر گئے، کیونکہ خیانت کر گئے. اس لیے میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں مثلکم کیا ہے. اب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں مثلکم آیا ہے. مثل کا معنی ہوتا ہے پتہ مثال ایک جیسا ہوگا، لیکن عربی زبان میں لفظ مثل جب آتا ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہر جہت میں کوئی ایک جیسا ہو. کوئی ہر جہت میں ایک جیسا نہیں ہوتا. پہلے تو آپ کو آپ کے علاقے کی مثال دے دوں، پھر میں اس کی یاد کرتا ہوں. آپ کے گھر میں آپ کی گھر والی آپ کے بیٹے کو بعض دفعہ اپنے بیٹے کو پیار سے کہہ دیتی ہے کہ میرا بیٹا شیر کی مثل ہے. کہہ دیتی ہے کہ نہیں؟ شیر کی شیر کی مثل کہہ دینے سے وہ بیٹا شیر جیسا ہو جاتا ہے.
مطلب شیر کی 4 ٹانگیں ہیں، بچے کی 4 ہو جاتی ہیں. شیر کی دم ہے، کیا بچے کی دم ہو جاتی ہے؟ اب شیر کو بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دیکھیں. ماں نے کہہ دیا شیر کی مثل ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو پھر جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن ایک جہت ملتی ہے. کون سی؟ کہ شیر کے اندر ہے بہادری. وہ کہنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بہادر ہے. کہتے ہیں شیر کی مثل، ایک جہت ملے تو مثل کا لفظ لگ جاتا ہے. ایک جہت ملتی ہے، باقی نہیں ملتی. اب دیکھتے ایک جہت آ جاتی ہے کسی کی بھی. اب ایک 2 ذاتیں ہو نا، 2 ذاتیں، ان کی 100 جہتیں ہوں، 99 آپس میں نہ ملے، ایک مل جائے. 99 ان کی مختلف، اس کی مختلف، ایک مل کے ایک جیسی، تب بھی قرآن مثل کا لفظ لگا دیتا ہے. پھر بھی آ جاتا ہے، قرآن کا لفظ کر دیتا ہے. سورت کا نام ہے آل عمران، یہ پارہ نمبر 3 ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 پیغمبروں کا ذکر کیا. کون سے 2 پیغمبر؟ آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اب یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت کا نمبر ہے 59. اللہ کہتا ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی جیسے کہ آدم. یعنی آدم اور عیسیٰ کو اللہ نے ایک دوسرے کی مثل قرار دی. یہ دونوں پیغمبر کیا ایک دوسرے کی مثل. اللہ کہتا ہے یہ مثل ہے، دیکھتے ہیں ان کا ملتا کیا ہے. آدم علیہ السلام عمر ہے ان کی 1000 سال. عیسیٰ علیہ السلام عمر پائی کم و بیش 33 سے 40 سال. 33 اور 1000 ایک جیسے. ایک بچے کو 33 روپے دیں، دوسرے کو 1000 روپیہ دے دیں، کہیں جی ایک جیسے، لڑ نہیں پڑیں گے. 33 کہاں اور 1000 کہاں، عمر کا اتنا فرق ہے. اللہ کہتا ہے یہ مثل ہے. آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹ، کھچی، یہ تو کھجور ہوتی ہے نا اونچی، 60 فٹ اتنا اونچا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام قد ہے درمیانہ، 5 ساڑھے 5 درمیانہ قد تھا. تو قد میں اتنا فرق ہے. اللہ کہتا ہے یہ مثل. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، نکاح ہوا، اب اما ابا سے اولاد بیٹھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نکاح، بعد میں آئیں گے 60 اور 40 کبھی اولاد نہیں ہوئی. اٹھا لیا اللہ نے. ادھر ساری اولاد آدم کا نکاح ہوا، ان کا نکاح نہیں ہوا، پھر بھی مثل. عیسیٰ پہ انجیل اتری، آدم پہ جو کتاب ہوئی اس طرح نہیں، تو پھر بھی مثل. ملتا تو ہے کچھ نہیں. مثل کیسے؟ ایک جہت میں ملتے، ایک سمت سے ملتے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باپ آدم کا بھی نہیں تھا، باپ عیسیٰ کا بھی نہیں تھا. ایک جہت میں ملے، اللہ نے کہا مثل ہے. آپ نے دیکھا 100 جہتیں ہو نا، 100 2 ذاتوں کی، 99 نہیں ملتی، 99 ایک مل گئی. قرآن نے کہا مثل ہے. مصطفیٰ کے لیے آ گیا نا بادشاہ مثلوں کو، لوگ شور مچا دیا ہماری مثل ہماری مثل. ایک جیسے کہ ایک جہت ملے تب بھی مثل کا لفظ آ جاتا ہے، ہر جہت میں نہیں ملتی. اچھا اب آپ کو بتاتا ہوں، آقا کے لیے مثل کا لفظ تو آ گیا تو پتہ چلا پھر ہمارے آقا ہر جہت سے ہمارے جیسے نہیں ہیں، لیکن ایک جہت میں ہمارے جیسے ہیں. ایک جہت میں ہمارے جیسے، کیونکہ مثل کا لفظ آیا ہے. ایک جہت تو ہوگی بھائی، کیونکہ جہت نہ ہو تو پھر مثل نہیں آتی. کوئی جہت ہو تو مثل کا لفظ آتا ہے. آپ ایک نعت پڑھتے ہیں کہ جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، پڑھتے ہیں نا. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک جہت میں ہم آقا جیسے ہیں اور آقا ایک جہت میں ہمارے جیسے. آپ پریشان ہو جائیں گے پھر یہ کیسی بات ہو گئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہت کون سی ہے، کون سی جہت میں
مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں اور کون سی جہت میں ہم مصطفیٰ جیسے ہیں. اب میں بتاؤں یہ جہت ہے تو پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. آپ کہیں یہ جہت ہے, اللہ سے پوچھ لیتے ہیں مولا تو ہی بتا دیے جہت کون سی ہے. جہت لکھی ہوئی ہے قرآن میں, لیکن مسئلہ یہ ہے مثلکم سے آگے پڑھے تو نظر آئے نا. بادشاہ مثلکم سے آگے پڑھتے ہیں, جب بھی پڑھا اتنا پڑھا انما انا بشر مثلکم, بشر مثلکم, اور مثلکم سے آگے جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو آگے پڑھ کے بتاتا ہوں. آگے وہ جہاد لکھی ہوئی ہے, کس جہاد میں مصطفیٰ ہمارے جیسے ہم مصطفیٰ جیسے. اب وہ جہاد سنیں تاکہ مسئلہ جلدی ختم ہو, آپ اختتام کی طرف آئے. اب اللہ کہتا ہے بشر مثلکم, اے ابھی بتائے بشر ہونے میں تمہاری مثل ہو. ایک جہاد کون سی ہے؟ فرمایا یوحا الیہ, مجھ پر وحی آتی ہے. اب آقا پر وحی آتی ہے, بندو پر تو نہیں آتی. یہ جہاد تو نہ ہوگی نا جس میں مثلیت ہے. جہاد مثلیت والی آگے وہی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. یہ وہ جہاد ہے جس میں آقا ہمارے جیسے ہم آقا جیسے. کیا جہاد ہے؟ آقا نے بتایا ایک جہاد میں تو میرے جیسے, میں تمہارے جیسا. وہ جہاد یہ ہے کہ خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے. خدا ہمارا ایک ہے, بس کہ خدا کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اسی کی کرتے ہو, جس کو سجدہ میں کرتا ہوں تم بھی اسی کو کرتے ہو. اس جہاد میں ہم ایک جیسے ہیں, باقی تمہارا میرا کچھ نہیں. پھر بھی اگر کوئی کہے ہم مصطفیٰ جیسے یا مصطفیٰ ہمارے جیسے, پھر آؤ پھر پسینہ تمہیں بھی آتا ہے. فرمایا پسینہ مجھے بھی آتا ہے, تمہیں پسینہ آئے بدبو پیدا ہو, مجھے پسینہ آئے گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتا. تمہیں پسینہ آئے تمہارے پاس پسینہ بیٹھے, مجھے پسینہ آئے اور کوئی عورت پسینہ جمع کر کے جائے 7 پشتوں تک میرے پسینے کی خوشبو ان کی خوشبو سے جائے. تمہارا پسینہ اور ہے اور میرا پسینہ اور. اگر پھر بھی تم کہے مصطفیٰ ہمارے جیسے یا مصطفیٰ جیسے, میں دیکھو لعاب تمہارا بھی ہے, لعاب مصطفیٰ کا بھی ہے. تمہارا لعاب نکلے لکھا ہوتا ہے دیوار پہ تھوکنا منع ہے, اور مصطفیٰ کا لعاب کڑوے کنویں میں جائے تو وہ شہد سے بھی میٹھا ہوتا ہے. مصطفیٰ کا لعاب قتادہ کی آنکھ میں لگتا ہے, آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کا لعاب جامع بن عبداللہ کی ہنڈیا میں جاتا ہے, 1000 صحابی کھانا کھا جاتے ہیں, ہنڈیا ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. آپ بھی چلتے ہیں دور میں, مصطفیٰ بھی چلے, تم چلو تو آئے سایہ ہو. اگر میں چلوں تو سایہ نظر نہ آئے. پھر ہمارے ہرا میں آقا جاتے ہیں 3 دن کا کھانا لے کر. ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, 40 دن گزر گئے. ام المؤمنین دوڑ کے گئی, میرا محبوب 3 دن کا کھانا لے کے گیا. 40 دن بیت گئے, پتہ نہیں حال کیا ہوگا. غار ہرا میں قدم رکھا, حیران رہ گئی. 3 دن کا فتو جو کا تو پڑا ہے. مصطفیٰ اللہ کی یاد میں سر سجدے میں رکھے, جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے. مصطفیٰ 40 دن بیت گئے, نہ کھایا نہ پیا. جو کہتا ہے مصطفیٰ ہمارے جیسے, اسے ذرا 3 دن کمرے میں بند کر دیں, کنڈی لگا دیں. 3 دن گرمیوں کے, اور نہ پانی دے نہ روٹی دے. 3 دن کے بعد حضرت صاحب کو باہر نکالے. اگر زندہ ہو تو پھر پوچھئے گا بتا مثلکم ہے یا کچھ اور ہے. زندہ ہو گئے تو بتائیں گے, نہیں تو جان چھوٹ جائے گی. اب انہیں 40 دن رکھا, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے.
اور ادھر کیا ہے کہ اگر 3 دن کھانا نہ ملے بندہ فوت ہو جائے، پانی نہ ملے بندہ فوت ہو جائے، پھر بھی کہیں کہ ہمارے جیسے میرے آقا کی ذات پاک، میرے آقا کو انگلی اٹھائیں جان کا سینہ چل جائے، انگلی اٹھائیں سینہ واپس کرنا دیں۔ اور اگر پاگل اونٹ آ جائے، پاگل اونٹ، مدینے میں اونٹ پاگل ہو گیا، کاٹتا تھا، صحابی نے بند کر دیا، کنڈی لگا دی، آ گیا مصطفیٰ کے در پہ، آقا اونٹ پاگل ہو گیا، کاٹتا ہے، آقا فرماتے لے چلو مجھے ذرا۔ جب پہنچے دروازے کے پاس کنڈی پر، تھوڑا دروازہ کھولو، عرض کیا آقا یہ کاٹتا ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گا، میں کوئی بات نہیں، کھولو دروازہ۔ صحابی نے دروازہ کھولا، اونٹ نے مصطفیٰ کو دیکھا، دوڑتا ہوا آیا، لیکن قریب پہنچا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ آقا نے پاگل اونٹ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑا، فرمایا کہ آج کے بعد تنگ نہ کیا جائے۔ تو پاگل اونٹ آ جائے مصطفیٰ اسے ٹھیک کر دے۔ اور پھر میرے آقا اگر ہرنی ضمانت مانگے میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی، آقا ضمانت پہ چھوڑ دے وہ ہرنی واپس آ جائے، جن کی بات ہرنی نہیں ٹالتی، جن کی بات کو اونٹ نہ ٹالے، آقا جانوروں سے بات کرے، پرندوں سے بات کرے، درندوں سے بات کرے، اور آقا ہر ایک کی بولی جانے اور ہر ایک کی مدد کرے، اور پھر کہو جی ہمارے جیسے، تو آقا نے بتا دیا تم اور ہو، مصطفیٰ کی ذات اور ہے۔ اب اس پر آخری ایک بات جو بیان کر کے بعد میں بالکل اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھیں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن میں آیت موجود ہے، ایک دفعہ بھی میں نے کہا، 2 دفعہ ہی اب اس بات کی طرف آ جاتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک بات اور دل میں آ رہی ہے۔ دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ بشر ہے، بس اس پہ جو زور دیتے ہیں، بشریت کا اس بات ہے، اقرار نہیں ثابت تو ہے، پر بار بار کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے، بڑے اپنا میں سب جو بیتا ہے وہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ بات اس میں بڑی خاص ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، عام طور پر چلتی رہتی ہے۔ جماعت میں میرے پاس آئے اور ان کے ساتھ جو ان کو بشریت کی طرف ہر وقت لے کے جاتے تھے، تصور ڈالتے تھے، وہ ان کو لے کے آئے گی، ہمیں یہ سارا کچھ کہتے رہتے جو ہم مسئلہ بتائیں کیا ہے۔ وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، انکار تو کوئی نہیں، وہ انکار کرتا ہے وہ دین سے خارج ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کا اقرار کیوں نہیں کرتے، بار بار کہتے کیوں؟ میں نے کہا ماننا اور ہے، بار بار کہنا اور ہے۔ اب میں نے کہا تم کیوں کہتے ہو بار بار مصطفیٰ بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، قرآن مجید کو پڑھو تو اللہ کے نبی کو 4 ذاتوں نے بشر کہا ہے۔ کتنی ذاتوں نے؟ 4۔ قرآن پڑھیے، ایک ذات اللہ کی ہے جس نے نبی کو بشر، اللہ کہتا انی خالق بشر، میں بشر بنا رہا ہوں، آدم کو بشر، اللہ نے بشر کہا۔ پہلی ذات اللہ کی جس نے نبی کو بشر کہا۔ دوسری ذات نبی کی اپنی ہے، آقا نے خود کو بشر کہا، انما انا بشر، اے حبیب بتائے میں بشر، آقا نے خود کو بشر کہا۔ 2 باتیں ہوگی نا، اللہ نے نبی کو بشر کہا اور نبی نے خود کو بشر کہا۔ اب تیسری بات ہے، میں نے کہا تیسرا پتہ ہے کون ہے؟ لگنے لگے پتہ ہے کون ہے جس نے نبی کو بشر کہا؟ میں نے کہا تیسرا کافر، کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ اس وقت یاسین کو اگر پڑھے، اس کا پہلا رکوع ہے، زیادہ دور بھی نہ جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا آگے قوم کیا کہتی ہے؟ جب یہ گئے تو لوگ کہنے لگے قالوا ما انت الا بشر مثلنا، وہ کہتے تم تو ہماری مثل بشر۔ یہ کون کہتے تھے؟ کافر۔ کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ 3 باتیں ہو گئی نا، اللہ نے نبی کو بشر کہا، نبی نے خود کو بشر کہا، اور کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ میں نے کہا کہ چوتھا بھی ہے، کہنے لگے وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ ابلیس ہے۔ 14واں پارہ ہے قرآن مجید کا، سورت کا نام ہے ہجر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب
ابلیس نے پوچھا اے ابلیس ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ سب نے سجدہ کیا، تو کیوں نہیں کیا سجدے میں؟ ابلیس نے کیا کہا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہتا میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ کون ہے کہنے والا؟ ابلیس۔ میں نے کہا 4 ذاتوں نے نبی کو بشر کہا، یا اللہ نے نبی کو بشر کہا، یہ نبی نے خود کو بشر کہا، خود نبی کو بشر کہا، اور ابلیس نے نبی کو بشر کہا۔ میں نے کہا 5ویں ذات کوئی نہیں ہے، ایمان والوں نے نہیں کہا، ایمان والوں نے نہیں کہا۔ 4 باتیں ہیں میں نے قرآن سے بتا دی، اب تک میں نے کہا تم جو کہتے ہو آقا اسلام کے بشر ہیں، میں نے کہا یا تو اللہ نے نبی کو کہا کیا تم اللہ ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا نبی نے خود کو بشر کہا، تم جو کہتے نبی کو بشر تم نبی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا نہ تم اللہ ہو نہ تم نبی ہو، باقی بچ گئی ہیں 2 پارٹیاں۔ کتنی پارٹیاں؟ 2 پارٹیاں، کافر یا ابلیس۔ میں نے کہا ان 2 میں سے خود بتاؤ تم کون؟ کیونکہ ان 4 ہی میں نبی کو بشر، اللہ تم ہو نہیں سکتے، نبی تم بن نہیں سکتے، اپنا فیصلہ خود کر لو، کافر ہوگی۔ اچھا وہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مغالطہ تب تک مغالطہ ہے جب تک بتایا نہ جائے، لگ جاتا ہے نا مغالطہ۔ اب انہوں نے کہا علماء صاحب ہمیں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے، کمال کر لیا آپ نے۔ وہ جو جوان تھے وہ تو بڑے عقیدت مند ہو گئے، وہ جن کو لائے تھے نا وہ تھوڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، ان کے ہاں جو کہتا تھا نبی بشر ہے بشر ہے، اب وہ پریشان ہو گیا۔ اب تسلیم بھی کرنا چاہتا تھا اور اپنی بات بھی رکھنا چاہتا تھا، تو اس نے ایک سوال کر دیا، اب آپ کو بھی بتاتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے ہم بشریت کا زیادہ اقرار اس لیے کرتے ہیں، زیادہ اقرار کیونکہ آقا کی ذات بشر ہے اور صرف نور ہے۔ ذات آقا کی کیا ہے؟ بشر۔ وہ کہنے لگا اور صرف کیا ہے؟ نور۔ کہنے لگا ہم ذات کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور صرف کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ اب بات دل کو تو لگتی ہے نا، ذات کا ذکر زیادہ اور صرف کا ذکر تھوڑا، کیونکہ کہنے لگے آقا کی ذات بشر ہے اور صرف آقا کی نور ہے، دونوں ذاتیں ہیں، دونوں چیزیں آقا کی ذات کے اندر ہے، بشریت بھی نورانیت، لیکن بشریت ذات ہے کہ صرف آقا کی نور ہے، صرف کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں اور ذات کا ذکر ہم یاد۔ اب تھوڑا توجہ کر کے سنیے گا اگلی بات۔ میں نے کہا واقعی تم اس بات کو مانتے ہو کہ آپ کی ذات بشر ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ صرف نور ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ذرا لکھ کے دے، لکھ کے بھی بات پھر یاد رہتی ہے، وہ لکھ کے بھی دے دیے۔ ذات بشر ہے کہ صرف نور ہے، لکھ کے دے دیا۔ میں نے کہا اچھا بتائیں ذات پہلے ہوتی ہے یا صرف پہلے ہوتی ہے؟ اب آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی نعت خوان ہوگا، تو نعت خوان ہونا، وکیل ہونا، ڈاکٹر ہونا، عالم دین ہونا یہ صفت ہے۔ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر عبد القدیر، تو عبد القدیر اس کی ذات ہے اور ڈاکٹر اس کی صفت ہے۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں علامہ محمد نجیب اکرم، ٹھیک ہے، علامہ ہونا ان کی صفت ہے اور نجیب اکرم ان کی ذات ہے۔ تو آپ بتائیں علامہ پہلے تھے یا نجیب اکرم پہلے تھے؟ علامہ پہلے کس کو کہا؟ ذرا سوچ، جب پیدا ہوئے تھے علامہ تھے، جب پیدا ہوئے نجیب اکرم، بعد میں علامہ بنے، بعد میں خان کی بنتا ہے، بعد میں ڈاکٹر اور مفتی بنتا ہے، یعنی صرف بعد میں آتی ہے اور ذات اس طرح سب کو پتا ہے نا۔ میں نے کہا صرف تو پہلے ہوتی ہے یا ذات؟ کہنے لگے ذات۔
میں نے کہا دیکھتے ہیں بشریت و نورانیت میں، آپ کہتے ہیں بشریت ذات ہے، صفت نور ہے، میں نے کہا جو پہلے ہوگی وہ ذات ہوگی، جو بعد میں ہوگی وہ صفت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی ذات میں بشریت پہلے ہے یا نورانیت پہلے ہے؟ جو پہلے ہوگی وہ ذات۔ اب آقا نے اعلان کیا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، تو آقا کا نور پہلے، بشری پہلے بعد میں۔ تو جو پہلے ہو وہ ذات ہوتی ہے، جو بعد میں آئے وہ صفت ہوتی ہے۔ میں نے کہا آقا کی ذات نور ہے، صفت بشر ہے۔ میں نے کہا اب کرو ذکر پھر نورانیت کا، کیونکہ ذات تو نور ہے۔ اب ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے، تو میں نے کہا یہ آپ کو عرض کر دوں۔ اب بالکل آخری بات کی طرح بالکل بات ختم کر رہا ہوں، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن گفتگو کا نچوڑ بتانے لگا۔ ساری بات کا جو کلائمیکس ہے اب بتا رہا ہوں۔ یہ آیت 2 دفعہ یہ قرآن مجید میں کیوں آئی ہے، بس اہم اور آخری بات دیکھیں۔ پہلا مقام ہے سورۃ الکہف آخری آیت، اور دوسرا مقام ہے سورہ السجدہ آیت نمبر 6۔ اگر سورہ کہف کو پڑھیں، جس سے پہلی آیت بتائے گی کہ قل انما انا بشر، اے حبیب انہیں بتا، کون؟ جو تیرے سامنے، میں بشر ہوں تمہارے جیسے۔ اور ادھر بھی قل انما انا بشر، پہلی آیت بتائے گی سامنے کون تھے۔ سورہ کہف کو پڑھیں، سورہ کہف بتاتی ہے کہ سامنے کون تھے جب میرے آقا نے یہ اعلان کیا۔ تو یہاں سامنے یہودی تھے، وہ آئے تھے، سوالات کیے تھے۔ اگر اس کی شرح میں تفصیل میں سوالات کیے، اللہ کے علم کا پوچھا، اللہ کا علم کتنا ہے، کیا ہے؟ اللہ ساری بات کی کون احمد نے بتائی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر۔ جب اللہ کا علم بتایا، اللہ کا علم یہ ہے درخت سارے قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، انسان کائنات ساری لکھنے لگے، عرشیں ختم ہو جائے گی، اللہ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آقا نے جب بتایا تو یہودیوں کے دل میں خیال آیا شاید مصطفیٰ اللہ کے علم کا احاطہ جانتے ہو کتنا ہے، ساتھ ہی بتا دیا قل انما انا بشر، اے حبیب اللہ کا علم کتنا ہے بتا دے، میں بھی نہیں جانتا چونکہ میں بھی بشر ہوں۔ اب سامنے یہودی تھے تو بتایا میں بشر ہوں۔ کون تھے سامنے؟ مسلمان مومن نہیں تھے، سامنے یہودی تھے۔ اب آئیے دوسرا مقام، یہ 24 نمبر پارہ، بڑی خاص بات، گفتگو کا نچوڑ۔ یہاں کون تھے؟ یہاں سامنے کافر اور مشرک تھے، ان کو میرے آقا نے دعوت توحید دی، بلایا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب مصطفیٰ کے کمالات دیکھتے، سارے معاملات دیکھتے، وہ کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کہنے لگے کہ آپ کی اور مخلوق لگتی ہیں، ہم کی اور مخلوق ہیں، آپ کے ہمارے بیچ میں بڑے پردے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ آقا سے کہنے لگے ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ آقا فرماتے اللہ کہتے ہیں قل، کہ حبیبی نے بتائے انما انا بشر، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، میں بشر ہوں، نظر آتا ہوں، دکھائی دیتا ہوں۔ اب سامنے کافر تھے تو فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں، سامنے یہودی تھے تو فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ جب سامنے کافر تھے تو کہا میں بشر ہوں، سامنے یہودی تھے تو کہا میں، لیکن سامنے مومنوں کو نہیں کہا میں تمہاری مثل ہوں۔ جب کافر سامنے تھے تو خطاب تھا بشر مثلکم، جب عاشق سامنے تھے تو پھر کیا خطاب تھا؟ اب آقا نے فرمایا جب غلام سامنے بیٹھا، سیاہ کو اٹھائے، میرے آقا فرماتے ہیں، آقا نے صوم وصال، بخاری صوم وصال جب شروع ہوتا ہے اس میں یہ حدیث بات موجود ہے، وصال کے روزے آقا نے ایک سحری سے کئی دن روزہ رکھنا، 7 دن، 10 دن، ایک سحری کی رات کو بھی روزہ، دن کے بھی روزہ آقا رکھنا۔
3-4 دن بیت آ کر نہ کھایا نہ پیا نہ دن کو نہ رات کو. صحابی نے پوچھا عرض کیا آقا آپ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں خیر تو ہے تھوڑا کہ میں نے وصال کا روزہ رکھا. جب صحابی نے کہا کہ وصال کا روزہ رکھا, انہوں نے کہا ہم کیوں نہ رکھیں. صحابیوں نے بھی اگلے دن رکھ لیا. سحری کی افطاری کے دن کچھ نہیں کھایا, رات کو کچھ نہیں کھایا, اگلا دن کچھ نہیں کھایا. 2-3 دن تو گزارے, پھر چلنا مشکل ہو گیا, بیٹھنا مشکل ہو گیا, دیوار کی ٹیک لگا کے اٹھ بیٹھ رہے, سہارا دے رہے تھے. آقا فرماتے ہیں کل تک تو بڑے صحت مند تھے, آج کیا ہو گیا؟ عرض کیا آقا انکا تو واصل ہو, آپ نے وصال کا روزہ رکھا ہے, ہم نے بھی رکھا ہوا. جب عاشق سامنے تھے آپ کیا فرمایا؟ جب کہا ہم نے آپ کی دیکھا دیکھی میں رکھ لیا. آقا فرماتے ہیں ایکم مثلی, کون ہے تم میں سے میری جیسا؟ لست مثلکم, میں تمہاری مثل ہوں. لست کحیاتکم, میں تم میں سے کسی کی حیات پر بھی نہیں ہوں. تم جو دیکھتے ہو نہ میں کھاتا ہوں نہ میں پیتا ہوں, دیکھیے دن میں سنو ابھی تو عند ربی جو دیمونی ویسقینی, میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, رب مجھے کھلاتا بھی ہے, رب مجھے پلاتا بھی ہے. تو جب عاشق سامنے تھے تو خطاب تھا میں تمہاری مثل نہیں, اور جب کافر سامنے تھے تو خطاب تھا میں تمہاری مثل. سمجھ آ گئی نا بات؟ اب اگلی بات, آخری بات تو ختم کرتا ہوں. دیکھیں کافروں نے سنا آقا نے بتایا میں تمہاری مثل ہوں, عاشقوں نے سنا آقا نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں. اب اگلی بات سنیں, کافروں نے جو سنا, کافر گئے اپنے اپنے گھر اور جا کے اپنے گھر ان کو بتایا. آج مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. جو کافروں نے سنا گھر جا کے وہی تو بتانا تھا. آج آپ جو سن کے جا رہے ہیں گھر جا کے یہی بتائیں گے نا کہ یہ ہم نے سنا. جو انہوں نے سنا انہوں نے گھر جا کے بتایا, کافروں نے سنا گھر جا کے بتایا, یہودیوں نے سنا گھر جا کے بتایا. ان کے بچوں نے سنا اپنے ماں بڑوں سے مصطفیٰ جو ہے مسلمانوں کے نبی وہ ہماری مثل ہیں. تو ان کے بچے جب جوان ہو گئے, شادیاں ہو گئیں, ان کا ماں باپ مر گئے, انہوں نے آگے اپنی اس فکر کو منتقل کیا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا میں تمہاری مثل. ان کے بچے بڑے جوان ہوئے, ان کی شادیاں انہوں نے آگے بتایا, انہوں نے آگے بتایا, انہوں نے اور آگے بتایا. بات نسل در نسل کافروں میں چلتی رہی. اور ادھر عاشقوں نے سنا مصطفیٰ میں تمہاری مثل نہیں. آقا فرما رہے ہیں عاشق اپنے اپنے گھر گئے, انہوں نے اپنے اپنے گھر جا کے اپنے اپنے بچوں کو بتایا کہ مصطفیٰ نے آج فرمایا میں تمہاری مثل ہوں, تم میں سے کوئی میری مثل نہیں. عاشقوں نے بچوں کو بتایا, ان کا عقیدہ پختہ ہوا, وہ بڑے ہوئے, شادیاں ہوگی, ان کے بچے ہوئے, انہوں نے آگے بتایا, انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا, انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا. تو بات نسل در نسل عاشقوں میں بھی چلتی رہی. بات نسل در نسل کافروں میں بھی چلی, بات نسل در نسل عاشقوں میں بھی چلی. بس آج بھی اتنا ہی فرق ہے, آج بھی بات ادھر بھی چلتی ہے, بات ادھر بھی چلتی ہے. ادھر والے اپنی بات کرتے ہیں تو انہوں نے سنی بڑوں سے, اور عاشق آج بھی وہی بات کرتے ہیں جو عاشقوں سے سنی. کیا کہتے ہیں؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. عاشقوں کا تو آج بھی یہی سبق ہے, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی میٹھا چاند ڈھولن دی. اور ایک عاشق ادھر کوٹ مٹھن سے بولتا ہے, راجن پور سے بولتا ہے, یہ عاشق تو ادھر بولنا سے بولا نا. ایک ہر عاشق کی یہی بولی ہے. اس عاشق نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. اس عاشق نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اتھا چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دی بات کوئی نہیں سکتا. بولی آج بھی عاشق کی وہی ہے اور ادھر والوں کی وہی ہے. بس اپنا اپنا ہر کوئی سبق یاد کیے ہوئے ہے. بس کوئی کہے ہماری مثل ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، کیا اپنے اپنے شجرے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے شجرے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے شجرا دیکھو، وہی سے جا نکلو گے، انہی سے ملو گے۔ جو کہتے ہیں مصطفیٰ کہتا ہے ہی کوئی نہیں، شجرا عاشقوں سے جا کے دیکھو۔ بات ہوئی شجرے کی، شجرا بتا ہی دیتا ہوں، شجرا بتا ہی دیتا ہوں۔ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا، آپ نے ایک دن فرمایا تھا، بیٹا جہاں مصطفیٰ کی میلاد کی محفل ہو وہاں ممکن ہو تو مصطفیٰ کا شجرا ضرور بتائیں، کیونکہ جہاں یہ بتایا جاتا ہے وہاں برسوں تک اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ایک بات شجرے کی آئی ہے تو میں بتا دوں، میرا آقا کا جو، لیکن ہم جتنے لوگ بیٹھے جوان بھی ہیں بزرگ، آپ میں سے کسی کو اپنے 5 واسطے یاد ہے؟ باپ کے بعد دادا، دادے کے بعد پردادا، پھر اگلا دادا، پھر اگلا، پھر اگلا، کسی کو 6 5 دادے کا نام یاد ہوتا ہے، پردادے کا کسی کی، اگلے دادے کا کوئی تو 5 تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کون ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ لوگ منہ کھول دیتے ہیں، بے فرق ذات مصطفیٰ کی 5 واسطوں کا تجھے نہیں پتا پیچھے کون، اور ایک شجرا تیرا ہے، ایک شجرا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک یہ 80 واسطے بنتے ہیں۔ امام بخاری نے پورے 80 لکھے، 80 لکھ کے کہا یہ مصطفیٰ کا اصح ترین شجرا ہے۔ بعد میں 18 میرے قائد شیخ الاسلام نے کہ سیرت الرسول پہ کلام اٹھایا، 14 جلدیں لکھی ہیں۔ اس دھرتی پر سب سے ضخیم ترین سیرت رسول اگر کسی نے لکھی ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ پڑھ کے دیکھیں وہ سیرت، 14 جلدیں ہیں، بڑی ضخیم، ہر جلد 800 900 صفحات میں ہے۔ آپ نے سیرت لکھی، اس میں جب آپ نے شجرا لکھا آپ نے 18 واسطوں تک لکھا، آگے نہیں لکھا۔ وجہ لکھی ہے کیونکہ جامع ترمذی میں آقا نے خود 18 بتائے کہ میں اسی پرکار اکتفا کرتا ہوں، اگلا نہیں لکھتا۔ محدثین نے اگلا بھی لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے۔ امام بخاری نے 80 لکھا ہے، اب وہ 80 بتانے لگا ہوا۔ آدم سے لے کے حضرت عبداللہ جہاں جہاں سے مصطفیٰ کا نور گزرا، لیکن ہمیں اپنے 4 5 یاد کوئی نہیں ہے، تو آقا کے 80 نام ہیں واسطے۔ 18 تک میرے آقا خود بتایا کرتے تھے، میں محمد ہوں بن عبداللہ ہوں بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کرتے کرتے بن عدنان بن معاذ، یہاں تک آقا خود بتاتے تھے۔ آقا کا شجرا بتانا لوگوں کو جمع کر کے یہ آقا کی اپنی سنت بھی ہے۔ دیکھیں آپ کا شجرا کسی کو یاد ہو بتائے، آپ خوش ہوں گے کہ میرے باپ دادا کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر حضور کے آبا کا ذکر کریں گے تو آقا کتنے خوش ہوں گے؟ آپ بیٹھے ہم اس لیے ہیں کہ آقا ہم سے خوش ہو جائے۔ آئیے اب میں یہ نوکری کرنے لگا ہوں، بات بتانے لگا ہوں۔ 80 نام ہے، جس کا جی چاہے انگلیوں پہ گر لے، جس کا جی چاہے ریکارڈ کر لے، کھا کے گنے۔ یہ میرے قائد حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے، پورے 80 ہوں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظام بن معد بن عدنان بن عبد بن حبیثہ بن سلامان بن عوض بن ببد بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن ہدا بن بلداد بن یدلاف بن طابق بن جاہل بن ناحش بن ناقی بن عیفی بن ابکر بن ابی بن الدعاء بن حمدان بن صور بن یسربی بن یحدن بن جلہن بن ارعبا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن نقناء بن ایہام بن مکسر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن ارم بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن دارخ بن ناہور بن سروج بن رعوب بن خالد بن عامر بن نرخشاب بن سعد بن نوح بن لابق
بن متوشالہ بن ادریس بن شرط بن ملحمین بن کینا بن عروش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. یہ بات شجرے سے چلی تھی، میں نے کہا یہ بتا دوں اور یہ کہ میرے آپ کی سنت بھی پوری ہو جائے، کیونکہ ذکر میلاد کی محفل ہے. تو جہاں جہاں سے نور گزرا، جہاں جہاں سے نور گزرا، جہاں جہاں سے، تو میں ہر وہ پیشانی جہاں سے مصطفیٰ کا نور گزرا وہ پاک بھی تھی، صاف بھی تھی. آقا نے خود فرمایا ہے لم ازل انقلب من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. ہر دور میں، ہر زمانے میں فرمایا مجھے اللہ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک، آدم سے لے کے حضرت عبداللہ اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک، تاکہ ساری پشتیں بھی پاک تھیں، سارے رحم بھی پاک. اور یہاں پہ ایک بات بڑی خاص ہے کہ جو نسب مصطفیٰ کا ہے پاکیزہ نسب، وہی نسب علی شیر خدا کا. ایک ہی نسب ہے، چونکہ دادا ایک ہے. جو مصطفیٰ کا دادا وہی علی شیر خدا، ایک ہی نسب ہے. اور آقا نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لکھا ہے، مولا علی کے فضائل میں آقا نے فرمایا کہ کل کو آنا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام. آقا فرماتے ہیں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے آقا فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور اللہ کی بارگاہ میں ایک تھا، ایک تھا. میرا بھی نور وہی تھا، علی کا نور بھی وہی تھا، اکٹھا تھا. پھر آدم کی پشت میں اکٹھے آئے، شیف کی پشت میں اکٹھے آئے، نوح علیہ السلام کی پشت میں اکٹھے آئے، اکٹھے رہے. چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک جب پہنچے، یہاں آ کے جدا ہوئے. قسم ذالک النور العین، اللہ نے فرمایا پھر میرے نور کے دو حصے کی، جزء انا و جزء علی. ایک میرا نور بنا، ایک علی کا نور بنا. آقا فرماتے میرا نور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، علی کا نور حضرت عبد المطلب سے حضرت ابو طالب کی پشت میں آیا. پھر ہم اپنے اپنے وقت پہ ظاہر ہوئے. 12 ربیع الاول کو انبیاء کا امام آیا، 13 رجب کو اولیاء کا امام آیا. یہ نور ایک ہی تھا، ظہور جدا ہوا کیونکہ نبوت نے الگ ظاہر ہونا تھا اور ولایت نے الگ ظاہر ہونا تھا. یہاں الگ الگ ظہور ہوا، آگے چل کے پھر ایک ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ادھر مصطفیٰ کا نور، ادھر علی اور مرتضیٰ کا نور، ادھر مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا سجدہ کائنات، حضرت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ادھر ملا علی شیر خدا سے، وہ خود نور مصطفیٰ کا جز. علی نور مصطفیٰ کا جز ہے، ولایت کی شکل میں ظاہر ہوئے. ادھر جسم مصطفیٰ کا ٹکڑا سجدہ کائنات کی شکل میں الگ ہوا. آقا فرماتے فاطمہ تو بطاطن منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا. ادھر سجدہ کائنات، ادھر مولا علی شیر خدا ظاہر ہوئے. اور پھر جا کے سجدہ کائنات مولا علی کا پھر ملا ہوا حکم خدا. جب پھر ملے پھر اکٹھا ہو گیا نور. پھر ان سے شہزادے آئے، ایک حسن ہوا، ایک حسین
ہوا. مصطفیٰ کہتے ہیں حسن بھی مجھ سے ہے, حسین بھی مجھ سے. یہ بھی میرے جسم کا ٹکڑا, وہ میرے روح کا حصہ. یہ 5 تن ایک ہی ذات سے ہے. یہ 5 تن ہے نا, ایک آگا کا نور تھا, آدھا گیا علی کی شکل میں ظاہر ہوا, ادھر آگے اولاد میں بڑھنا تھا تو ادھر سجدہ کائنات مصطفیٰ کے جسم سے, اور آقا نے کسی اور کو نہیں کہا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, کہا تو سجدہ کائنات ہوگا. اور پھر جا کے کٹے ہوئے, اور پھر وہی ہوا حسن مجتبیٰ حسین مرتضیٰ. جب اکٹھے ہوتے یوں لگتا جیسے مصطفیٰ آ گئے. حسن مجتبیٰ سر سے ناف تک مصطفیٰ کی شبیہ, حسین علیہ السلام ناف سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ. اس لیے آقا فرماتے ہیں علی بھی مجھ سے ہے, فاطمہ بھی مجھ سے ہے, حسن بھی مجھ سے ہے, حسین بھی مجھ سے. ایک شجر ہے, پھر یہ اس کی شاخیں, یہ ہے 5 تن. میں نے چاہا شجرے کی بات ہوئی تو پھر یہ بھی عرض کر دوں. تو یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اللہ گواہ ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے, اور آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھی, آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی تھی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آج اس جامع مسجد میں پہلی بار آ گئی ہوں, یہاں بھی یہ بات ضرور کہوں گا, اگر میری کوئی بات کسی بھی بھیڑ کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی, اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. اگر آپ کہیں کمال کس کا ہے, یہ سارا کمال, یہ ساری عطا میرے قائد, میرے استاد, میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ, یہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی, آپ نے ان کو ضرور دعا دینی, دعا دے کے جانا ہے. اور اگر میری کوئی بات کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو, وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں, ساری قرآن سے تھی یا مصطفیٰ کے فرامین سے تھی. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا تھا. اگر بات اچھی نہ لگی ہو نقص میرا ہوگا, اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یہ فیض حضور شیخ الاسلام کا ہوگا. تو میں تحریک منہاج القرآن ڈنگا کے تمام فورمز کو, علماء کو, کارکنان کو, وابستگان کو, اور جتنے بھی مہمان تشریف لائے سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے نالائق کو اتنی دیر سماعت کیا اور مجھے داد دیتے رہے. میں ہمیشہ آپ کی محبتوں کو یاد رکھوں گا. جو کچھ بتایا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.